جملہ اکثر جب مجھے سننے کو ملتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, اور وہ آپ اپنی ذات پہ اکثر ملامت کرتے ہیں. جی جی. تو یہ تو ایک تو وہ ملامتی صوفیہ ہوتے ہیں, ملامتیہ. ہاں جی. تو پھر آپ کوئی اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کوئی آپ مزاجن ایسے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ کی ذات کے حوالے سے سوال ہے. میں چلاکو ماسی ہوں. نہیں, بیکاز دیکھیں میں بڑا چلاک ہوں. میں نے اللہ کے آگے جا کے نا, ایک تو جوتیاں وہ پڑھ سکتی ہیں جو اپنے گناہ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سوچی سمجھی سازش. ٹھیک ہے, میں اگر سوچ سمجھ کے کوئی فرقہ چوز کروں گا نا تو اس کی معافی ہو سکتا ہے نہ ملے, وہ ایک پلانڈ ایکٹ ہے. ایک ہوتا ہے اصراری طور پہ ہو گیا, نہیں پتہ لگا, سوری جی اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, پھر دوبارہ ہو گئی. اللہ کو پتہ ہے بیوقوف ہیں, لگے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ میں, جیسے قسموں کی بات, اللہ نے کہا میں تمہاری بےہودہ قسموں کا مائنڈ نہیں کرتا, اس پہ میں پکڑ نہیں تمہاری کرتا. اصل بات یہ ہے, 2-3 مسئلے ہوتے ہیں سادے سے, اپنے بارے میں بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. پہلا یہ ہوتا ہے سر کہ اپنی جڑیں کاٹنی پڑتی ہیں. یہ آپ کو مالی کی طرح لگے ہی رہنا پڑتا ہے, کیونکہ تکبر آتا ہے, آئے گا. ٹھیک ہے, جب کوئی باہر کھڑا ہو کے میرے ہاتھ چومنا, کہتا ہوں خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہو, مجھے پتہ ہے نا میں کون ہوں. اب میں اگر میں ہاتھ نشیلی آنکھیں کر کے کر دوں آگے سر, مجھے اللہ سے پھر کون وہاں پہ مجھے نکالے گا کون. اور آپ لوگ سارے میری فلم دیکھتے ہوئے گزر رہے ہوں کہ واؤ واؤ مومنٹ, خود سے خدا تک کا مصنف پھنسا ہوا ہے آج, تو میرے کس کام آیا یہ 20-25 سال کی رہ گئی ہو, کتنی رہ گئی ہوگی, اس میں کیا ٹینشن لینی. اور دوسری بات یہ کہ میں وٹنس نہیں پیدا کرنا چاہ رہا. یہ جتنے میرے ویورز ہیں, جتنے بھی لوگ آپ اپنے لمحے میں کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کا وٹنس ہے. یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ میرے خلاف کھڑے ہوں گے, میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں گا. ہم ایک دوسرے کا وٹنس, بیوی سر کہا ہے ماں بھول جائے گی بچے کو, وٹنس ہی ہے. جلد سکن یہ سارا کچھ بازو بول رہے ہوں گے, یہ اتنا بڑا وٹنس آ رہا ہے وہاں پہ. تو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کو یہ کہیں کہ یہ اپنی پاکیزگی کی داستانیں کرتا تھا, اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ, اور میں کوئی آج ہی نہیں کرتا سر, میں تو جو 50% 70%, آپ یوں سمجھے میں 99% سچ چھپا کے نا 1% ملامت کرتا ہوں. آدمی اندر سے بڑا ڈارک ہوتا ہے, سمپل سی چیز ہے. تو ایسی کوئی میں کریکٹر اپنا پیدا نہیں کرنا چاہ رہا. آلریڈی آئی ہیو لاٹ آف امیجز ٹو فائٹ ود. میں ایک نیا امیج بنا کے, اور وہ پچھلی کہانی تو ویسے ہی پیچھے رہے, فرشتے مجھے کہیں کہ یہ والا امیج جو ہے نا اس پہ نپٹ پہلے. تو مجھے پتہ ہے یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے, میں اس کو اتنا زیادہ ہائٹ پہ نہیں لے جانا چاہ رہا کہ کل میرا کوئی ایسا وٹنس نکل کے آ جائے جو مجھے پھر اس کا میں جواب میرے پاس نہ ہو. سمپل سی یہ چیز ہوتی ہے, یا وہ کرنا چاہیے. اور کچھ اسپونٹینیس بھی ہے, مزاج بھی ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ ٹیزنگ مائی اون سیلف. تو بیوقوف آدمی ہوں, بڑی عقل بھی ہوگی نا سر, 100 چولیں دن میں بندہ مارے گا. ٹھیک ہے, کوئی اتنا عقل مند نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے عقل کا گھوڑا سر پہ سوار رکھے. لیکن پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو کے دوران آپ بھلے کہتے رہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے, اور نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے کچھ, میں نے کہا میں بڑا چلاک ہوں. آئی ایم ویری کلیور سر, دس از مائی بزنس ماجول, میں اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہا ہوں. اچھا, ہاں سمپل سی بات ہے. چلے بہرحال یہ تو ایک ایسا سوال تھا, کیونکہ ابھی جب آپ گل نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے 2-3 دفعہ شاید یہ ریپیٹ کیا, تو مجھے لگا کہ یہ آج وضاحت لے لینی چاہیے, کیونکہ ایک تو باقاعدہ ملامتی صوفیاء کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ایکسٹریم ہے, تھوڑا سا لینا چاہیے, تھوڑا سا. ہم یوں بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں نا کہ شاید وہ اپنے سیلف انالیسس پہ رہتے ہیں. سر گلسانہ, سیلف انالیسس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سیلف کون سا کسی اور کی کتاب ہے؟ نہیں, تو آپ اپنی میرے 47 ایئرس کے لیے مجھے کسی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ میں اون ایک لمحے کے اندر مجھے سارا کچھ پتا ہے میں کون ہوں. تو آپ اپنے جج جب خود ہوتے ہیں تو آپ اپنا انالیسس کر کے اپنے جج بنتے ہیں. یس, آئی ایم ایٹ فیلور, اٹس اے ججمنٹ, ویری سمپل. اس کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ 47 سال سے رہ رہے ہیں اپنے ساتھ, کیا اس میں کیا ہے؟ کون سا اتنی پڑھائیاں کرنی ہیں اس میں؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ آج تو اپنے حساب کے لیے خود اکیلا کافی ہو گیا. کافی ہے کہ اب کس کی کیا ضرورت ہے, بتا دو کس طرح کا ہے. تو مجھے ایک لمحے میں پتہ ہے, موت تو کسی وقت آ سکتی ہے. تو آئی ایم وٹنس آن مائی اون سیلف. اور ہم سب سے بڑے آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ سر, آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ, دیٹس اٹ, اٹس ویری سمپل. اچھا, یہ ایک اور اسی کی کنٹینیوٹی میں مقدمہ, اب اس سے ابھی آپ جب ذات کی بات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ انسان کا آج کل جو سب سے بڑا, آپ کے پاس تو خیر بہت ساری چیزیں بھی رپورٹ ہوتی ہوں گی, میں سوسائٹی کے مسائل کو آج چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تناظر میں ڈسکشن کو لے کے جائیں, اور وہ جو مسئلہ ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. جو آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ انسان کے اوپر, تو کیا وجہ ہے کہ آج کا شخص ایک تو یہ تلاش بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں بھیجا گیا ہوں, اور وہ اس مادی دنیا میں اتنا گم چکا ہے کہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا. تو یہ
ڈیفائن کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہیں آج کی سوسائٹی کے، یہ جنم کیسے لیے یا یہ ہمیشہ سے تھے؟ اور اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو اس سے اگر کوئی انسان باہر آنا چاہے اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی فلسفہ، کوئی فارمولا؟ سال سے یہی بات چلتی آ رہی ہے، آج تو نہیں پوچھ رہا انسان، جب سے زمین پہ آیا میں کون ہوں، میں کون، کی آج تک تو پتہ چلا نہیں ہے۔ اگر کسی نے بتایا تو مجھے بھی بتا دیں، اتنی دنیا گزر گئی، اتنی کتابیں لکھی گئیں، تو کوئی بھی پرپس کو ڈھونڈ کے نہیں گیا پھر؟ پرپس کوئی ہو تو ڈھونڈے سر، پرپس کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا کیا پرپس ہے؟ آپ کو مل گیا؟ نہیں، ویسے یہ فنومینا ہے نا، آپ پرپس کی بات، پرپس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ایک چیز آپ نان ایگزسٹینشیل کویسچن، بالکل نئی تھیوری ہے میرے، نہیں نئی تھیوری نہیں سر، دیکھیں میں نان ایگزسٹینشیل فنومینا کو اگر ایگزسٹینشیل مائنڈ سے گریب کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کہاں آئے گا میرے ہاتھ؟ کبھی بھی نہیں آنا۔ میں نے آپ سے پہلے کیا پوچھا؟ میں نے کہا کسی کو ملا ہے تو آپ کو پتا تو ہوگا، پھر آپ میری رائے پوچھیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے مقصد حیات، تو اگر کسی نے بتا دیا تو وہ بتا دیں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ نہیں تو پھر یہ سارے لوگ جو پوری ایمانداری سے یہ اس کوشش میں ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ ان کی پرپس کیا ہے لائف کا، تو وہ پھر بے سود سی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی نے نہیں، میں نہیں کہتا، میں کسی کی انسلٹ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ کے نالج میں ہے، کسی کو پتہ چلا ہے، کسی کے بھی نالج میں نہیں ہے، نو بڈی کین ٹیل سر، ایگزسٹینشیل کویسچن ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے مقصد حیات ہے کیا۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی بکری کے اوپر، پوری 2 گھنٹے کی، بکری کے اوپر۔ میں سر 1.5 سال بکری پہ سوچتا رہا کہ یہ اس کا کیا مقصد حیات ہے۔ اچھا، میرا تو مشکل ہے نا ذرا، میں تو ذرا پیچیدہ چیز ہوں، ذرا بکری کتے کو دیکھ لیں تو آسان ہو جائے گا، پھر وہاں سے ایگزامپل لے کے ہم اپنا میں انسان ہوں، ہم دیکھ لیں گے اشرف المخلوقات ہیں، تو چھوٹی ایگزامپل تو پہلے چھوٹا سوال تو حل کر لیں۔ ہم اتنے بڑے الگوریزمس میں گھسے ہوئے ہیں، 1+1=2 ہونا ہے، بکری کا مقصد یا سمجھ آ گیا، تو مجھے تو وہ بھی نہیں آیا۔ اچھا نصر صاحب، ایک CSS میں کویشچن تھا، ایک سیکنڈ، یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن آ جائے گی، رائٹ؟ 2 طرح کے مقصد ہیں اس دنیا میں، ایک ہے حیات الدنیا کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، وی لیو اینڈ وی ڈائی۔ قرآن پاک میں کہا کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے، رائٹ؟ تو یہ وی لیو اینڈ وی ڈائی، ایتھیسٹ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ ایک نائلزم کا ایک اسٹرکچر ہے، آپ یہاں پہ ایٹ دی اینڈ یہیں پہنچیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں سارا کچھ دیکھا کچھ بھی نہیں، آپ پھر اپنے فلسفے بنا لیں گے، کرنل ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا، سائنٹسٹ ایلون مسک ہو جائے گا، ٹرمپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بابا جی ہو جائیں گے، تو کہیں گے جی اصل لب گیا، ٹھیک ہے، اناؤنس کوئی نہیں کر کے جائے گا یہاں سے۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد وہ ہے جو ہمارا آخرت میں اللہ کے ساتھ ہے، اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے کہ میں نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو سن کے، اس کی تشریح نکالتے ہیں، نہیں اس کا مقصد یہ ہے۔ وہ اللہ نے اسٹریٹ بات کی ہے، اللہ نے کہا کہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، مطلب ہے کہ میری بندگی کرو، سرو کرو، مجھے یاد کرو، میرے لیے عبادت کرو۔ خالی عبادت کا مفہوم میں ریچولز نہیں لے رہا، آپ اس کو وسیع کر لیں، آپ فلاحی کام کریں، سیاست کریں، جو مزاج ہے کریں، اللہ کی محبت میں فوکس اللہ ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا مقصد حیات کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ دنیا ہے یا قبر کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر قبر کے بعد کی زندگی ہے، بے شک وہ جذبات اتنے نہیں بھی ہیں، اگر آپ کو یہ سینس آف اویئرنیس ہے کہ ون سرٹن ڈے آئی ایم گونا ڈائی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا مقصد یار ٹھیک ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اینی تھنگ کہ جی اس کا مقصد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے فلاحی کاموں میں مجھے اللہ مل گیا ہوگا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، میرا مل گیا۔ ایک موچی کہتا ہے میں نے دیانتداری سے اپنی زندگی گزاری، میں اور کچھ بھی نہیں کر سکا، مل گیا مقصد یاد۔ آپ دیانتداری سے اپنا پوڈ کاسٹ، یہی آپ کا مقصد ہے، اور آپ کا کیا مقصد ہونا ہے؟ ساتھ میں نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں 1-2 رکوع، 7 روزے ہیں تو رکھ لیا کریں، نہیں آئے تو زکوٰۃ وہ اس کا فدیہ دے دیا کریں، پیسے آئیں گے تو حج کریں گے، اللہ کے فضل سے عمرے تو آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے کھول ہی دی ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، مبارک ہے آپ کو، مبارک ہے۔ تو اب اس کے علاوہ آپ نے کیا نکالنا ہے اس دنیا میں؟ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم مر جاتے ہیں۔